काम है, ये हर चीज से बेखौफ हैं। और कैसे बेखौफ हैं? इतनी दौलत होने के बावजूद हुजूर शहनशाह बगदाद की तरफ आ जाएं, क्योंकि उनकी याद हम सजा के बैठे हैं। हुजूर शहनशाह बगदाद अल्लाह तबारक व तआला के वो वली हैं कि सिर्फ आप वली भी नहीं हैं, वक़्त के बादशाह भी हैं। अगर आपके लिबास की बात की जाए ना, इस दौर के अंदर आज तक किसी भी मुल्क का कोई बादशाह है, आज तक वो लिबास नहीं पहन सकता जो गौसे आज़म सर का ताज हुआ करता था। जो गौसे आज़म सरकार के सिर का जो ताज होता था इमामा शरीफ, जितना वो उस वक्त कीमती था और उस कीमत को आज की कीमत के बराबर लाया जाए, आज के दौर के अंदर भी टीपू सुल्तान जैसे भी आए, बड़े बड़े शाहजोर आए, लेकिन आज तक हुजूर शहनशाह बगदाद के इमामे जैसा इमामा नहीं बांध सके। सिर्फ ये ना समझना कि वो पीरों के पीर थे तो पीरों के पास होता कुछ नहीं है। मैं ये समझाने के लिए एक बात करके अपने आगे चलता हूँ। वलायत जो होती है ना, उलमा इकराम ने इसकी बड़ी मिसालें बताई हैं, लेकिन मैं चंद बताऊंगा जो मशहूर हैं। 5 किस्म की वलायत होती है। कितनी किस्म की? सारे बोलो, कितनी किस्म की? 5 किस्म की वलायत होती है। जैसे वलायत नूही, नूह अलैहिस्सलाम की वलायत, वलायत सुलेमानी, वलायत दौदी, वलायत ईसवी, वलायत इब्राहिमी, और जो सबसे बड़ी वलायत है उसे वलायत मोहम्मदी कहा जाता है। और हुजूर शहनशाह बगदाद के पास सिर्फ एक वलायत नहीं थी। ये नहीं कि आप वलायत दौदी पर फाइज थे, ये नहीं कि आपके पास वलायत सुलेमानी थी, नहीं, बल्कि आपके पास वलायत मोहम्मदी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये आले नबी में से हैं, औलाद अली में से हैं। आपके वालिद गिरामी यानी आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना इमाम हसन की औलाद हैं और आपकी वालिदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन की औलाद हैं। इस बिना पर आप हसनी और हुसैनी हैं। और ऐसे सैयद हैं, आपने सिर्फ हुक्मरानी इंसानों पर नहीं, बादशाह इंसानों पर नहीं, या पीरी आपने इंसानों पर नहीं, बल्कि आपने पूरी रूए कायनात पर जितने वली थे, जितने जिन्नात हैं, जितनी मखलूकें हैं, आप सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पीराने पीर बनाया है। अब एक बात मैं वो बताऊंगा, शायद किसी के ज़हन में आ जाए ये नहीं हो सकता, और उसके पास मेरे पास सबूत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने इसे लिखा है कि एक मरतबा नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो लोग कहते हैं ना जी ये 11वीं का ख़त्म, तो ये वो मामला पता नहीं सुन्नियों ने कहाँ से निकाल लिया है। जो नहीं मानते उनके साथ हमारी कोई बहस नहीं है, बात है सिर्फ मानने वालों के लिए। हुजूर गौसे आज़म सरकार का एक लक़ब है मुहियुद्दीन। क्या लक़ब है? मुहियुद्दीन भी आपका लक़ब है। कभी आपको पता है मुहियुद्दीन क्यों कहा जाता है किसी को? बोलो, कोई बता सकते हैं मुहियुद्दीन क्यों कहते हैं? मुहियुद्दीन आपको इसलिए कहा जाता है, हुजूर शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म सरकार की उम्र मुबारक आपकी उस वक्त 10 साल थी कि आप बगदाद शरीफ के अंदर नंगे पांव बाजार में जा रहे थे। यार चल नहीं रहा सही, चीका मार रहे हैं, शट करो ना। हुजूर शहनशाह बगदाद आप 10 साल की उम्र में बाजार में नंगे कदम चल रहे थे, जूता नहीं पहना था, कि आप जा रहे थे कि आगे से आपको एक बंदा आया, एक अजनबी मेहमान आपको मिला, उसने आपको सीने से लगाया और जफ्फी डाली, सलाम दुआ किया, हालचाल पूछा और आपके हाथों के बोसे लेने लगा, कभी कदमों के बोसे लेता है और आपके घुटनों को हाथ लगाता है, अदब व एहतराम करता है। हुजूर शहनशाह बगदाद पूछते हैं कि भाई मैंने तुझे कभी देखा नहीं है, तू किस इलाके के रहने वाला है और कहां से आया है, तू कौन है और क्यों आया है, मेरे साथ इतनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहा है, इसकी वजह क्या है? वो कहता है, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं इस इलाके का नहीं हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं इस इलाके का नहीं हूँ। आपने फरमाया बता फिर तू कौन है, कहां से आया है? वो कहता है, हुजूर मैं इसी जहान का हूं, लेकिन भेजा मैं खुदा की तरफ से गया हूं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। क्या कहा कि हूं इस जहान का मैं नहीं हुई, हूं इसी जहान में, लेकिन भेजा खुदा की तरफ से गया हूं। पूछा कौन है तू? उसने कहा हुजूर मैं दीन मोहम्मदी हूं।
کون ہوں میں دین محمدی ہوں۔ اور فرمایا کہ میرے ساتھ یہ محبت کا انداز، فرمایا کہ حضور یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت کے اندر لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے، آپ کے آنے سے دین زندہ ہوا، آپ کی برکت سے دین زندہ ہوا، اور حضور آپ تو محی الدین ہو۔ محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارے بولو یار، کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ کہا کہ حضور آپ محی الدین ہو، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہو، اور آپ کی برکت سے آج دین کو طاقت مل گئی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا کہ محی الدین آپ کا کیا حال ہے؟ ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ السلام علیکم اے محی الدین تم پر خدا کی سلامتی ہو۔ پھر میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں فارغ ہوا، جتنے بندے میرے سائڈوں پہ جمع ہو گئے تھے نا، ارد گرد جمع تھے، وہ سبھی نے مجھے محی الدین کہہ کے پکارا۔ میں بڑا حیران تھا کہ اس وقت سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین نہیں کہا تھا۔ یہ محی الدین کا لقب خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ اور ایک معروف اور آپ کا لقب ہے بے پرواہی۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ کا کیا مقام ہے؟ بے پرواہی۔ بے پرواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کر دیں خدا وہی قبول فرما لیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہو جاتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد اتنی آپ نے عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اتنی محبت کی، اور یہ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال اس کے اندر دینا چاہوں گا۔ آج کل نا لوگ اپنے آپ کو بڑا دیوانہ کہتے ہیں، جی میں غوث پاک کا بڑا دیوانہ ہوں۔ بڑے بڑے لوگ دعوے کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر بھی 84 کے اڈے پر بھی ماشاءاللہ 11ویں کا ہر ماہ اہتمام ہوتا ہے، یہ سالانہ اہتمام ہے بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے۔ ہر بندہ جو لنگر میں حصہ ملاتا ہوگا بڑے دعوے کرتا ہوگا، لوگ گھروں میں بھی اہتمام کرتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہوگا کہ میں غوث پاک کا بڑا محب ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، میں غوث پاک کے بڑے ماننے والا ہوں، تو غوث پاک کے 2 فرمان آپ نے پہلے سننے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ آپ غوث پاک کی ماننے والے ہو یا غوث پاک کے منکر ہو۔ آپ پہلے آپ کے 2 اعلان سماعت فرمانے ہیں۔ پہلا حضور غوث پاک کا اعلان یہ ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مجھ سے محبت ہی نہیں کر سکتا جب تک عبد القادر جیلانی اس بندے کو پسند نہ کرتا ہو۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ عقیدت میں رہ کے بات سننی ہے، فتووں کی مشین بند کر لینی ہے، محبت میں بات سننی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ میرا نام ہی نہیں لے سکتا جب تک عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے اسے منظوری نہ ملی ہو۔ اور دوسرا حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، یہ بڑا معروف ایک شعر بھی ہے، علماء اکرام اکثر پڑھا کرتے ہیں، کلام کے اندر شعر ہے، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ یعنی غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میرا مرید ہو، مرید سے مراد ماننے والا ہو، میرا مرید ہو، میرے ماننے والا ہو، میں مشرق میں ہوں یا میں مغرب میں ہوں وہ مجھے مشرق میں بیٹھ کے یاد کرے، میں مغرب میں ہوں وہ مشرق میں یاد کرے، میں مشرق میں ہوں وہ مجھے مغرب میں یاد کرے، میں وہاں پر بھی اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہم سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، دعویٰ ہے نا سبھی کا۔ آپ سبھی غوث پاک کی یاد میں بیٹھے ہو نا، 11ویں شریف میں بیٹھے ہو، آ کے کوئی بندہ انکار کرے گا کہ میں غوث پاک کے ماننے والا نہیں ہوں؟ بولو یار۔ تو غوث پاک سرکار کے سب سے زیادہ محبوب جو عمل تھا، حضور شہنشاہ بغداد کا جو سب سے زیادہ مقبول، حضور غوث پاک کا سب سے بہترین اور پسندیدہ جو عمل تھا، وہ آپ کا عمل نماز تھی، قرآن کی تلاوت ہے۔ آج جو 11ویں کے ختم دلاتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے کے نماز کے پابند ہیں؟ غوث پاک کا محبوب اب عمل نماز ہے نا۔ میرے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر مجھے سکون ملتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ملتا ہے۔ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے نا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ اگر غوث پاک کے ساتھ محبت ہے تو پھر غوث پاک کے محبوب عمل پر بھی محبت کرنی پڑے گی۔ بعض اوقات انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، اس کی معافی اللہ دے گا، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اس کو اس طرح ہم سمجھیں جیسے اپنے جسم پر ہم لباس کو سمجھتے ہیں۔ آج کل ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے میں نے یہ لباس پہننا ہے، فلاں کی شادی پہ جانا ہے تو میں نے یہ عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے، سبھی کو پتا ہے نا، ہر بندے کو فکر ہوتی ہے میں شادی پہ اچھا لباس نہ پہن کے گیا لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ ارے لوگوں کی تجھے فکر ہے تو بارگاہ غوث اعظم کی جانا ہے تو نے، اور اپنے مال کی فکر ہی نہیں ہے۔
اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں غوث اعظم کا ملنگ ہوں، میں غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، غوث اعظم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ ارے غوث اعظم کو ایسے نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم کی بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے حضور غوث اعظم کی۔ حضور غوث اعظم سرکار کی پتہ کون سی بارگاہ ہے؟ ایک مرتبہ حضور شہنشاہ بغداد اپنے حجرہ کے باہر نکل کے بیٹھے تھے۔ حضور غوث پاک سرکار نے اپنے حجرے کے باہر آپ نے چھوٹا سا انتظام کیا ہوتا تھا، جیسے پنجابی چاپا کہنا بیٹھک دے گے تھڑا، سمجھ آ رہی نا میری آپ کو؟ آپ اپنے حجرے کے باہر ایک چھوٹا سا آپ نے وہ اونچی سی مٹی وغیرہ رکھ کے کھڑا وغیرہ بنایا ہوتا تھا، سٹیج وغیرہ ہوتا تھا۔ آپ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آگے اپنی بارگاہ میں بیٹھے، جیسے یہ سٹیج بنائے آپ اب بیٹھے ہو نیچے۔ حضور غوث پاک اونچی جگہ پہ بیٹھتے تھے کیونکہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، آپ کا تخت ایک ہوتا تھا، اس اونچی جگہ پر آپ کا تخت ہوتا تھا، آپ اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، مریدین بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ حضور غوث اعظم کے ساتھ محبت بھی بڑی کرتا ہے اور ایک ایک بات، ایک ایک کام حضور شہنشاہ بغداد کے کام پر وہ اپنی نظر بھی رکھتا ہے، نظر جما کے رکھتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں حامی آنے والے کیا بات ہے؟ کہتا ہے حضور میں آپ کی دعوت کرنی چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا بتا کس وقت آؤں؟ حضور آپ فلاں وقت آ جائے۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر وہ بندہ بیٹھ گیا، ایک اور بندہ آ گیا، اور وہ بھی اپنا، اس نے بھی وہی ٹائم، وہی دن، وہی وقت مقرر کیا۔ اس نے آ کے بتا دیا کہ حضور میری فلاں وقت فلاں ٹائم آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں۔ پھر ایک اور بندہ آ گیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، حتیٰ کہ یہاں تک 70 آدمی حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کی دعوت کرنی چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنے گھر کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں۔ ایک ہی وقت، ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم پہ حضور شہنشاہ بغداد نے 70 آدمیوں کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ 70 آدمیوں کی دعوت کو قبول کیا حضور شہنشاہ بغداد نے۔ وہ بندہ جو آپ کے ایک ایک کام کو دیکھا کرتا تھا، جیسے پنجابی میں اس طرح سمجھ لیں کہ میں یہ بے ادب تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ بندہ آپ کے اعتراضات آپ پر کرنے والا تھا، یعنی کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے وہ بات کام جو ہوتے تھے نا وہ دیکھا کرتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں یہ ولی اللہ بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو پیران پیر کہتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ 70 آدمی ان کے پاس آئے ہیں، یہ عبد القادر جیلانی تو ایک ہے، دیکھتے ہیں کہ 70 جگہ پہ یہ کیسے جاتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں جیسے میں ہوں آپ کے سامنے بیٹھا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جیسے اب آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ بڑی 11ویں شریف کا آج کا پروگرام ہے، تو ہمارے آج کے تقریباً 4 پروگرام ہیں۔ میں ایک ہوں، جن تو نہیں ہوں، میں 4 جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ مجھے پوچھا کہ شاہ صاحب کس وقت ٹائم تشریف لاؤ گے، میں نے کسی کو کوئی ٹائم دے دیا، کسی یعنی جس ٹائم تک میں پہنچ سکتا ہوں وہ ٹائم میں نے بتا دیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے، حضور شہنشاہ بغداد نے 70 آدمیوں کو ایک ہی ٹائم دے دیا۔ سوچنے کی بات ہے، 70 آدمیوں کو ایک دن ایک ہی ٹائم دے دیا۔ وہ بندہ اعتراض کرنے والا بیٹھا تھا، آپ کی باتیں سننے لگا، مجمع ختم ہو گیا، وہ بیٹھا رہا۔ جی اب دیکھتے ہیں حضور غوث پاک کیسے جاتے ہیں، کیا کیا لوگوں کے ساتھ بہانے بناتے ہیں۔ جی مجھے یہ کام ہو گیا تھا، کس کس کو کیا کیا کہتے ہیں۔ دل میں خیال تھے اس کے، حضور شہنشاہ بغداد اپنے ہی سٹیج پہ بیٹھے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں گئے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، اور ولیوں کی زندگی پر ہمارا اگر عمل ہو جائے گا تو ولیوں کی بارگاہ میں ہم قبول ہو جائیں گے۔ لنگر پکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، اصل مقصد ہے ان کی زندگی پر عمل کرنا۔ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ہم قبول ہو جائیں گے۔ اگر حضور غوث پاک کا مقام ہے نا، تو اس لیے مقام ہے آپ نے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ غوث پاک نے اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بنایا، یا غوث پاک اپنا کوئی دین نہیں ہے، یہ دین محمدی ہے۔ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ کس کے دین کو زندہ کرنے والا؟
अल्लाह के नबी के दीन को जिंदा करने वाला। दीन इस्लाम को जिंदा करने वाले से मतलब ये है जिंदा करने का कि आपने दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, नमाजों को पढ़ा है, कुरान की तलावत को किया है, हकूकुल इबाद का ख्याल रखा है। आज हम भी गौस पाक के मानने वाले हैं, हम भी दावा करते हैं हम गौसी हैं, हम कादरी हैं, दावा है ना सभी अब आपका, हमारा दावा, लेकिन काम हमारे वो नहीं है। यकीन करें, ये प्रोग्राम करवाना, खत्म दिलाना, मकसद सिर्फ ये होता है हमारी जिंदगी में नखार पैदा हो जाए। मोहब्बत हमारे दिल में है, ये लंगर पकाना, लोगों को बुलाना, दावत देनी, सभी का इकट्ठे होना कि हम अपने प्यारे आका का इकट्ठे होकर जिक्र करेंगे। और ये मौजू हटके है मेरा थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैं बात करूंगा। ये 11वीं शरीफ का जो एहतमाम हम करते हैं ना, ये आपके बेटे हजरत अब्दुल वहाब ने ये ड्यूटी लगाई है कि आपने अपने घरों में तकसीम। पहले 11वीं का ख़त्म सिर्फ और सिर्फ बगदाद शरीफ में हज़रत गौस पाक की बारगाह में हुआ करता था। आपके विसाल के बाद ये निज़ाम आगे से आगे चला। तो बाद में ये कर रहा था, वो बंदा बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि हजूर शहंशाह बगदाद 70 आदमियों के घरों में कैसे जाते हैं। तो हजूर शहंशाह बगदाद वो आप अपनी मसनद पे बैठे रहे, कहीं पे भी उठ के नहीं गए, अपने ही उस जगह पे बैठे रहे। शाम का वक्त हो गया, एक बंदा नियाज लेके आ गया, गौस पाक की बारगाह में नियाज रख दी, दूसरे बंदे ने रख दी, तीसरे बंदे ने रख दी। वो बैठा बंदा देख रहा था, बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि मैं हैरान हूं कि बंदे नियाजें लेके आ रहे हैं, तो गौस पाक ने तो इनके घर में जाना था। कोई बंदा एतराज नहीं कर रहा कि हजूर वो टाइम आपने दिया था, आप गए क्यों नहीं, आप हमारे घर क्यों नहीं आए। वो वक्त भी गुजर गया, बंदे आ रहे हैं नियाज लेके, यानी कि खत्म के वो तबरक होता है ना जिस पर खत्म पढ़ा जाता है। अक्सर जगह पे रवाज ये होता है खत्म पढ़ने वाले के घर में वो नियाज भेज दी जाती है। तो हजूर शहंशाह बगदाद उनके घरों में भी नहीं गए। वो बंदा कहने लगा जो बैठा देख रहा था कि उनके घरों में भी नहीं गए, और यहाँ पर बैठे हैं लोग नियाज भी लेके आ रहे हैं और कोई बंदा एतराज भी नहीं कर रहा। और किसी ने आके पूछा भी नहीं कि हजूर आपने तो टाइम दिया था, आप आए क्यों नहीं। बनता है ना कि एक टाइम गुजर जाए तो वो बंदा आ जाए और आगे ये कहे कि हुजूर आप आए नहीं, आपने तो टाइम दिया था। हैरानगी की बात है ना। वो बंदा कहता है मैं देख रहा हूं कि 70 आदमियों की दावत आपने कबूल की और 70 के 70 आदमियों में से बंदे आने शुरू हो गए तबरक ले लेके सरकार की बारगाह में। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा कि कोई बंदा भी नहीं पूछ रहा, किसी ने नहीं पूछा कि हुजूर आपने तो टाइम दिया था, आप क्यों नहीं आए, इसकी वजह क्या है। वो बंदा कहता मैं खुद ही उठ गया, मैं एक बंदे के पीछे लग गया, जो बंदा तबरक दे के जा रहा था ना, मैं उसके पीछे लग गया, मैं अब पीछे पीछे चला गया। मैंने रोका, अरे भाई मेरी बात तो सुन। उसने कहा बता। उसने कहा यार हुजूर गौस पाक ने, शहंशाह बगदाद ने, अब्दुल कादिर जिलानी ने आपकी दावत कबूल की थी, मैं बैठा था वहां पे, आपने कहा था ठीक है मैं तेरे घर में आ जाऊंगा, बता तेरे घर में आए थे। उसने कहा तुझे नहीं पता, मेरे घर में आए तो आपने खत्म पढ़ा, मैं तबरक लेके आ गया। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कि तुझे नहीं पता। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, पंजवें से पूछा, जितने आदमियों से वो पूछ रहा है हर बंदा यही जवाब दे रहा है कि हाँ मेरे घर में भी आए थे, हाँ मेरे घर में भी आए थे, हाँ मेरे घर में भी आए थे, मेरे घर में भी खत्म पड़ा। और कहा कि खत्म भी पड़ा है, मेरे घर से रोटी भी खाई है, खत्म भी पड़ा है, मेरे घर में आए हैं, रोटी भी खाई है। वो बंदा बड़ा हैरान हो गया, बड़ा मरझाया हुआ चेहरा लेके ना शहंशाह बगदाद की बारगाह में हाजिर हो जाता है, हुजूर गौस पाक की बारगाह में आता है, चेहरा मरझाया हुआ है, सरकार की जानब नजरें उठा के भी नहीं देख रहा, शर्मिंदा है, नजरें नहीं उठा रहा। मेरे शहंशाह बगदाद ने देखा उसकी जानब, उसे बुलाया, कहा कि अरे परेशान किस बात से, क्या हुआ है। उसने कहा कि हुजूर बस जो होना था हो गया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। हुजूर गौस पाक ने फरमाया चल ना बता, पीछे मुड़ के देख। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कहा कि ठीक है मुझे नहीं बताना, ना बता, लेकिन पीछे मुड़ के तो देखना। उसने मुड़ के देखा, पीछे एक पीपल का दरख्त था। वो बंदा पीछे मुड़ा, उसने पीपल के दरख्त पर देखा, पीपल के ऊपर जितने पत्ते मौजूद हैं हर पत्ते के अंदर हुजूर गौसे आजम की तस्वीर है। जितने पीपल के पत्ते हैं हर पत्ते के ऊपर हुजूर शहंशाह बगदाद की तस्वीर है। आपने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करके कहा अरे तू क्या सोचता था कि गौस पाक 70 आदमियों के घरों में कैसे जाएंगे। अगर अब्दुल कादिर जिलानी दरख्त के हर पत्ते पर आ सकता है तो हर मुरीद के घर में भी जा सकता है,
ہم اس عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ اگر یار میں ایک آپ کو ایک وہ بات بتاؤں جس سے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ پتہ نہیں شاہ جی نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے یا سچی بات بھی ہے، تو مجھ پر اعتراض تو نہیں کرو گے؟ بولو یار، بات سچی ہے، یہ گارنٹی ہے، اور ثبوت حوالہ ہر چیز میرے پاس موجود ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 1400 سال پہلے کی تھی، آپ کے 500 پتہ نہیں 11 سال یہ کتنے بنتے ہیں، اس کے بعد حضور شہنشاہ بغداد تشریف لائے دنیا میں، ایسے ہی ہے نا؟ بولو یار، حضور غوث سرکار کا نظام دنیا سے آپ ظاہری پردہ پہلے فرما گئے تھے، آپ کے ظاہری پردے سے 500 غالباً 11 سال بنتے ہیں، تو آپ بعد میں تشریف لائے حضور غوث پاک۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ حضور غوث پاک کا نام لے کر تعریف میرے نبی کر کے گئے ہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ، پھر بلند آواز سے، اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے غوث اعظم کا نام لے کر عبد القادر جیلانی کہہ کر، یہ نام عبد القادر جیلانی کہہ کر میرے نبی اپنی ظاہری زندگی میں، خواب میں نہیں ظاہری زندگی میں میرے نبی نے تعریف کی ہے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ بولو یار، ابھی باپ پیدا نہیں ہوا، دادا پیدا نہیں، پردادا پیدا نہیں، بچے کی تعریف پہلے ہو رہی ہے۔ لوگ تو میرے نبی کا ظاہری زندگی میں علم غیب پسند نہیں کرتے، تو اگر میرے نبی 500 سال بعد کی بات بتائیں، لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ حضور شہنشاہ، یہ بھی حوالہ سے پہلے سماعت فرما لیں، اس کو میں نے جس جگہ سے پڑھا ہے وہ سیرت کی کتاب ہے حضور غوث اعظم کی، اس میں سے میں نے سیرت غوث الثقلین اور سیرت غوث اعظم، یہ 2 کتابیں سیرت کی میرے پاس موجود ہیں، اور اس میں سے ایک کتاب محدث ابن جوزی کی لکھی ہے۔ محدث ابن جوزی پتہ ہے کون ہے؟ حضور غوث پاک کے اعلان ولایت سے بھی پہلے کے اللہ کے ولی بھی ہیں، اور بڑے پڑھے لکھی شخصیت ہیں، بڑی زبانوں پر مہارت تھی، لیکن جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے نا تو سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہی بدل دیا ان کا۔ محبت غوث پاک سے ہوگی، اپنے آپ سے بڑا دعویٰ تھا کہ عبد القادر سے میرا بڑا علم ہے۔ تو خیر، آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں گئے، بلند والا سبحان اللہ، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یقیناً ہر بندے نے نہیں سنی ہوگی، شاید آپ کے لیے یہ نئی ہو، یہ آپ نے محبت میں رہ کر سننی ہے، اور محبت میں عشق میں گم ہو کے سننی ہے۔ یہ بیان میرے نبی اپنی زبان سے کر رہے ہیں، یہ میرے نبی کی آواز ہے، سماعت کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں گئے، یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، اور آپ کا معمول اور ہوتا تھا، اور آج حجرہ فاطمہ میں داخل ہونے کا معمول بدل گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ فاطمہ میں داخل ہو گئے، وہ حجرہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ پنجتن پاک کا گھر تھا، بلند آواز سے، پنجتن پاک کا گھر تھا۔ پنجتن پاک اس حجرے کے اندر مولا علی بھی موجود ہیں، اس گھر کے اندر، اس حجرے کے اندر مولا علی بھی موجود ہے، مولا حسن بھی موجود ہے، مولا حسین بھی موجود ہے، سیدہ پاک بھی ہے، اور میرے نبی رحمت خدا بھی موجود ہیں۔ میرے نبی داخل ہو گئے گھر میں، آپ نے کسی کو نہیں بلایا، کوئی دعا سلام نہیں، ڈائریکٹ گئے، حضرت امام حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی چہرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ میرے نبی حضرت امام حسن کے کبھی چہرے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی لاڈیاں کرتے ہیں، زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے کیا حال ہے تیرا، بول میرے بیٹے تو نے کیا کھانا ہے، بول میرے بیٹے میں کیا تیرے لیے لے کر آؤں۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، نبی پاک بڑا پیار فرما رہے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ بڑی حیران ہیں کہ پہلے یہ معمول ہوتا تھا کہ جب ابا جان نبی رحمت حجرے میں تشریف لے کر آتے تھے تو سب سے پہلے آگے آپ امام حسین کا بوسہ لیتے تھے، امام حسین سے پیار کرتے، پھر میرے ساتھ گفتگو کرتے، پھر امام حسن کے ساتھ گفتگو کرتے۔ آج معمول کے مطابق نبی پاک یہ کیا کر رہے ہیں، ٹکٹکی امام حسین باندھ کے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے نانے نے مجھے نہیں بلایا۔ سیدہ پاک ٹکٹکی باندھ کے نبی کے چہرے کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ آج میرے چھوٹے شہزادے کو
अब्बा जान ने नहीं बुलाया, और पता नहीं आज क्या बात है, पता नहीं कोई नाराजगी है, क्या है। सैयदा पाक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हैरान है, टिकटिकी बांध के नबी रहमत के चेहरे की जानब देखते हैं। जब देखते हैं तो मुझे ये बताओ, सैयदा पाक का नबी पाक की जानब हैरानगी की निगाह से देखना, क्या मेरे नबी को पता नहीं था? बोलो यार, पता था कि नहीं था? मेरे नबी अगर जमीन में रहकर खुदा से बात कर लेते, अगर खुदा से बात कर लेते थे, तो मुझे बताओ फिर उस हुजरे के अंदर बैठ के सैयदा फातिमा के दिल की बात को नहीं सुनते थे? पता था। लेकिन अब समाअत कीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा खतून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा की तरफ नजर उठा के देखा, कहा कि बेटा क्यों परेशान है? ये बात बड़ी मोहब्बत से आपने सुननी है। कहा कि बेटा क्यों परेशान है? कहा कि अब्बा जी मैं इस बात पर परेशान हूं, आप जब भी पहले हुजरे में आते थे, आके हुसैन के साथ लाडियां करते थे, हुसैन के साथ मोहब्बत करते थे, हुसैन से प्यार करते थे, और मुझे ये कहा करते थे कि ये मेरा छोटा शहजादा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसे रोने ना देना, जब ये रोता है रब को भी पसंद नहीं आता, इसे रोने ना देना, इसका रोना मैं मोहम्मद से देखा नहीं जाता। लेकिन अब्बा जी आज आपने मामूल के मुताबिक आप नहीं आए, उससे हट के आप आए। आज आपने हुसैन से प्यार नहीं किया, आज आते ही आपने हसन से प्यार शुरू कर दिया। इसकी वजह क्या है? आज आपकी रूटीन बदल गई है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा फातिमा परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी अभी मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता जबरील आया था। लफ्जों को जरा सुनना, क्या कहा कि बेटा परेशान होने की बात नहीं है, अभी अभी मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता जबरील आया था, और जबरील ने आके मुझे कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है कि हुसैन वो है कि जिसकी औलाद में आइमा पैदा होंगे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब हुजूर गौस पाक का जिक्र मेरे नबी अपनी जुबान से फरमा रहे हैं। क्या कहा कि बेटा हुसैन वो है कि जिसकी औलाद में आइमा पैदा होंगे, और हुसैन वो है कि जिसकी औलाद में इमाम जाफर सादिक आइमा इमाम आएंगे, इमाम जाफर सादिक पैदा होंगे। हुसैन की औलाद में इमाम मूसा काज़म पैदा होंगे, हुसैन की औलाद में हसन अस्करी पैदा होंगे, इमाम हुसैन की औलाद में अली नकी पैदा होंगे, तकी पैदा होंगे, अली रजा पैदा होंगे। सारे आइमा इमाम जो है वो हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। और इसके साथ साथ जबरील आया, मुझे ये बता के गया हुसैन की औलाद में आइमा इमाम पैदा होंगे। अभी अभी जबरील आया, मुझे ये बता के गया। और हाँ, जबरील मुझे ये भी कह के गया, जबरील कहता है कि हुजूर अल्लाह कहता है कि हुसैन की औलाद में, हुसैन पाक की औलाद में आइमा इमाम पैदा होंगे, और इमाम हसन की औलाद में जैसे आप नबियों में इमामुल अंबिया हो, नबियों में आपका मकाम सबसे ज्यादा है, और इसी तरह हसन की औलाद में एक बच्चा पैदा होगा, उसका वलियों में मकाम सबसे ज्यादा होगा। जैसे हुजूर आपका मकाम नबियों में सबसे ज्यादा है, इसी तरह इस हसन की औलाद में एक बच्चा पैदा होगा जिसका मकाम जैसे आपका वलियों में मकाम है, इस तरह इसका मकाम तमाम वलियों में होगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जबरील पैगाम लेके आया, मेरे नबी ने नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और ये कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेटा परेशान होने की बात नहीं है, मेरी मोहब्बत हुसैन के साथ आज भी वही है, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से ये मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, अल्लाह की भी मोहब्बत है। और जबरील पैगाम लेके आए, जबरील ने कहा कि हुसैन की औलाद में आइमा इमाम पैदा होंगे, और हसन की औलाद में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे। और दूसरी दलील
दूसरा सबूत, हजूर शहनशाह बगदाद हजूर गौसे आजम के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह, आप फरमाते हैं कि जिस दिन हजूर शहनशाह बगदाद हजूर गौसे आजम ने पैदा होना था ना, उस दिन रात ख्वाब मुझे आई। ये ख्वाब का मंजर है, ये हकीकत मंजर जो पहले मैंने आपको बताया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया था। और ये ख्वाब का मंजर हजरत अबू सालेह हजूर गौसे आजम के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि जिस दिन मेरे शहजादे अब्दुल कादिर ने पैदा होना था, गौसे आजम ने जिस दिन पैदा होना था ना, उस दिन रात मुझे ख्वाब आई, और रात ख्वाब के अंदर नबी पाक ने मुझे मुबारक दी। नबी पाक ने मुझे मुबारक दी कि साले तुझे मुबारक हो, तेरे घर में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा होने वाला है। नबी पाक ने मुझे मुबारक दी, अब्दुल कादिर जिलानी को अपना बेटा कहा कि तुझे मुबारक हो, तेरे घर में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा होने वाला है। और जैसे मैं मोहम्मद का मकाम नबियों में सबसे ज्यादा है, और उस बच्चे अब्दुल कादिर का मकाम तमाम वलियों में सबसे ज्यादा होगा। और फिर हजूर शहनशाह बगदाद, आप फरमाते हैं कि मैं मदरसे में पढ़ता था, तो मेरे ना दोस्त थे, दो और तीन हम दोस्त थे, एक मैं था और दो मेरे साथ और थे। हम ना एक दिन, हमें बड़े दिल के अंदर हमारे दिलचस्पी होती थी कि हमें अल्लाह के वलियों को देखना है। हम वलियों को देखने के लिए, अल्लाह के बंदों को देखने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरी जगह पे जाया करते थे। समझ आ रही ना मेरी बात की? थक तो नहीं गए आप? लंगर तैयार है, थक गए तो छोड़ देते हैं अभी, बोलो यार। हजूर शहनशाह बगदाद फरमाते हैं कि हमारे दिल में ना ये बड़ी मोहब्बत होती थी, हम अल्लाह के वलियों को तलाश करते थे, अल्लाह के बुजुर्गों को तलाश करते। किसी ने हमें बताया कि एक बंदा है जो बगदाद के करीब एक शहर में रहता है, और उसका दावा है कि वो दिल की बात बता देता है। वो बड़ा इल्म वाला है, बड़ा पढ़ा लिखा है, वली अल्लाह है, अपने आप को अल्लाह का दोस्त कहता है, और दिल की बात बता देता है। हज़रत शहनशाह बगदाद फरमाते कि हमने तीनों दोस्तों ने मशवरा किया, हम उठ के चल पड़े देखने के लिए। जब हम रास्ते में गए ना, तो एक मेरे साथ एक मेरा दोस्त कहने लगा कि आज मैं उस पर सवाल ऐसे करूंगा ना कि वो मेरे सवाल सुनेगा, मैं देखूंगा जवाब वो कैसे देता है। मेरे सवालों के वो जवाब नहीं दे सकेगा, देखूंगा कि वो मेरे सवालों के जवाब कैसे देता है। दूसरा कहता है कि मैं ऐसे सवाल करूंगा उसे जवाब आएगा ही नहीं, ला जवाब हो जाएगा, वो उसे जवाब ही नहीं आएगा। तो हुजूर गौस पाक खामोश हैं। पूछते हैं दोस्त कि हुजूर आप बताएं, आप क्या सवाल फरमाएंगे? अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैं सवाल कोई नहीं करूंगा, मैं बस उसका दीदार करूंगा। क्या करूंगा? सारे बोलो, क्या करूंगा? मैं उसका दीदार करूंगा, सवाल कोई नहीं करूंगा। बात मुख्तसर है, वाक़या तवील है। मुख्तसर ये है कि हुजूर शहनशाह बगदाद और दोनों दोस्त तीनों इकट्ठे होके उस बंदे के पास पहुंच गए। वो वहां पर अपनी मसनद पर मौजूद नहीं है, तो वो अपने ना कमरे हुजरे के अंदर गया हुआ है। तो हुजूर गौस पाक भी जाके लोगों का मजमा लगा, हर बंदा अपना अपना सवाल पेश करता, वो जवाब देता, कोई मर्ज के बारे में पूछता, कोई बात करता, चले जाते। अब इनकी बारी आ गई, तीनों की। बैठ गए। वो बंदा अपने हुजरे से निकल के बाहर आया, उसने आके ना नाम लेकर, जो कहता था ना पहले नंबर पे कि मैं ऐसा सवाल करूंगा, मैं देखूंगा मेरे जवाब वो कैसे देता है, मेरे जवाब वो कहां से देगा, मैं उसके जवाब सुनूंगा। वो आया, आके कहता है फलां बंदे खड़ा हो जा, नाम लेके खड़ा हो जा। तू क्या सोचता था? अब तू सवाल ना कर, ये तेरा सवाल है और ये तेरा जवाब है। बात छोटी बड़ी है लेकिन मैं छोटी कर रहा हूं। ये नहीं पूछा बता तेरे दिल की ये क्या बात, नहीं, सवाल भी खुद बताया, जवाब भी खुद दिया, और साथ ये भी कह दिया कि तेरा खात्मा कुफर पर होगा। वो बंदा कोई आम नहीं था, हुजूर गौस पाक का दोस्त है। और एक वक़्त आया, अपने वक़्त के अंदर तहरीरें लिखती हैं कि अपने वक़्त में मनाजर भी बना, मुहद्दिस भी बना, शेखुल हदीस भी बना, शेखुल तफसीर भी बना, कारी भी था, शबाशरा का कारी था, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ने वाला था, नमाजों का पाबंद था, हज भी करता था, उम्रे भी करता था, लोग बड़े उसे नेक समझते थे। तो अल्लाह के वली ने बददुआ क्या दी कि मैं देख रहा हूं कि तेरा खात्मा कुफर पे होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग ना नासमझी में अपनी तरफ से फतवा दे देते हैं, जी फलां बाबा जो है पता नहीं क्या बना फिरता है, वो तो नाउज़ बिल्लाह पता नहीं क्या है। यार मैं बात करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई बंदा कैसा ही क्यों नहीं है, जब तक आप उसका कुफर नहीं देख लेते, जब तक आप दीन इस्लाम के मुखालफ नहीं देख ले, तब तक उसे बुरा ना कहना।
پتہ نہیں کوئی بندہ کس رنگ میں بیٹھا ہے. ہم محبت والے ہیں, ہم کسی کے دل میں تو نہیں گئے کہ فلاں بندہ دل میں کیا ہے. اکثر نا لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے, ایک پیر کے نہیں ماننے والے ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں تو دوسرے پیر پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے. میں بتانے کا میرا مقصد, اس وقت تک آپ برا نہیں کہو گے جب تک اس کے اندر سے آپ بات دین اسلام کے مخالف نہیں دیکھ لیتے. ایک اور عقیدے کی میں یہ بات بتاؤں, یہ پیری اور مریدی کی بات ہے. یہ ہر بندے کے سمجھنے والی یا سننے والی بات نہیں ہے, صرف ان کے لیے ہے جو کسی شیخ کے نسبت کے کسی شیخ کے ساتھ اس نے اپنی نسبت کی ہے, نسبت جوڑی ہے, صرف اس بندے کے لیے ہے. وہ بات یہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین سرکار آپ فرماتے ہیں, حضرت خواجہ عثمان حرونی نے بھی کہا, آپ نے فرمایا کہ آپ جب دنیا میں زندگی گزارو تو جس شیخ کے مرید ہو جاؤ آپ, کبھی پھر اپنے پیر کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات سوچنا بھی نہیں. اور یہاں تک یہ دلیل العارفین کتاب ہے, اس کے اندر یہ بات یہاں تک موجود ہے کہ ولی کامل کی کتاب ہے, کسی عام مولوی عام بندے کی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر صرف عارفین کی گلیں ہیں, جو باتیں تمام ہیں عارفین کی باتیں, عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ مرید اور پیر کا رشتہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنا سب سے بڑا عمل, بریکٹ کے اندر لکھا ہے مثلا حج, حج انسان کا سب سے بڑا عمل ہوتا ہے نا. بندہ حج کرتا ہے, بے شک حاجی والے کام بھی نہیں کرتا, پنجابی میں کہتے ہیں نا حج کر کے ایئرپورٹ پہ چھوڑ آیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہیں, لیکن حج کرنے کے بعد لوگ اسے حاجی کہنا شروع کر دیتے ہیں. بے شک حاجی والے کام نہیں کرتا, وہ جھوٹی قسمیں بھی دے دیتا ہو. اکثر لوگ ہم نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہو, نام بھی حاجی کلواتا ہو, نمازیں پڑھنے والا بھی ہو, عمل نہیں ہے تو نام حاجی ہے لیکن ہے کچھ نہیں. وہ کسی شاعر نے لکھا نا, 100 واری حج بھی کیتے تے نام رکھایا حاجی, پڑھ عالم فاضل ہوئے تے نام رکھایا قاضی, پھڑ تلوار بہادر ہوئے تے نام رکھایا غازی, کی کٹھیا جے سونا محمد ہی نہ ہویا راضی. کیا کرنا اس بات کو جب تک محمد ہی راضی نہیں ہے. تو بریکٹ کے اندر لکھا ہے کہ اپنا عمل, بہترین عمل مثلا حج جو ہے, یہ عمل بھی آپ اپنے پیر کے سب سے چھوٹے گناہ پر آپ قربان کر دو. پیر کی خامی کب پیری مریدی ٹوٹتی ہے, جب تک پیر دین اسلام میں موجود ہے. اس کا گناہ ہے وہ خدا جانے یا وہ بندہ جانے. اگر گناہ وہ کرتا ہے نا, غلطیاں کرتا ہے, لیکن جب تک وہ اسلام کے مخالف نہیں ہو جاتا, نبی پاک کی سنت کے مخالف نہیں ہو جاتا, اللہ کے قانون کے مخالف نہیں ہوتا, اس وقت تک بیعت بھی نہیں ٹوٹتی اور بندے کا نظام جڑا رہتا ہے. اور اس وقت تک اپنے پیر کے مخالف وہ ایک بات بھی نہیں کر سکتا. یہ پیر اور مرید کا رشتہ ہے. تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو جو بری نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لیے وہ بندہ کیا تھا, اس نے گالی تو نہیں دی, کوئی الزام تو نہیں لگایا, صرف ایک بزرگ کا امتحان لینے کے لیے گیا. تو بزرگ نے کیا کہا کہ یہ تیرا سوال ہے, یہ تیرے سوال کا جواب ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا. اب دوسرا بندہ جو تھا اس نے بھی کہا کہ میں ایسے سوال کروں گا جواب ہی نہیں آئے گا. وہ تو کہتا تھا نا میں جواب سنوں گا, اور کیا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا جواب آئے گا ہی نہیں, میں سوال ایسے کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو صرف کافر ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تو جہنمی جیسی زندگی گزارے گا اور دین تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ تیرا سوال ہے. تو کہتا تھا جواب نہیں آئے گا, یہ سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے. اور وہ بندہ بھی اپنی زندگی کے اندر ایسا عالم تھا, ایسا حافظ اور ایسا قاری تھا, بڑی بڑی دور سے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے آیا کرتے تھے. بڑے بڑے لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے, علم کے نہیں آواز کے دیوانے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. تو پھر ہوا یہ, حضرت غوث اعظم سرکار کی باری آئی. تو جب دونوں نے کہا نا, دونوں کو بتا دیا تمہارا خاتمہ یہ ہوگا, اب باری شہنشاہ بغداد کی آ گئی. آپ کا طالب علمی دور ہے, ابھی اعلان ولایت نہیں آپ نے کیا, طالب علمی دور ہے. تو وہ بندہ حضور غوث پاک کو دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے کہ حضور, ادب سے کہتا ہے, حضور میرے قریب آئیے, سینے سے لگایا, ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ حضور میں دیکھ رہا ہوں آپ کا جو خاتمہ ہے اور آپ کی جو زندگی ہے, آپ کا دنیا کے پر جانے کے بعد بھی قیامت تک آپ کا نام روشن رہے گا اور آپ وقت کے غوث اعظم بنیں گے. صرف غوث نہیں, غوث بڑے ہیں, بڑے بڑے غوث ہیں. غوث اعظم کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف حضور عبد القادر جیلانی کا ہے. یہ غوث اعظم نام نہیں ہے آپ کا, یہ غوث اعظم آپ کا نام نہیں ہے, آپ کا نام عبد القادر ہے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اس قادر نے
अल्लाह की जात कादर है ना, उस कादर ने इस कादर को अब्दुल कादर कर दिया, उस कादर ने इस कादर को अब्दुल कादर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कादर का मकाम, यानी कि आपका नाम अब्दुल कादर है, गौसे आजम भी आपका लकब है, पीराने पीर भी आपका लकब है, रोशन ज़मीर भी आपका लकब है, मुहियुद्दीन भी आपका लकब है, दस्तगीर भी आपका लकब है। और हजूर शहनशाह बगदाद आपको क्या कहा कि मैं देख रहा हूं कि दुनिया में तू गौस नहीं सिर्फ गौसे आजम होगा, और आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी आपका नाम जारी व सारी रहेगा। आज देखें हम गौस पाक का नाम ले रहे हैं ना, कितने 100 साल हो गए हजूर गौस पाक को अपना ज़माना गुजारे हुए, आज भी हम नाम ले रहे हैं। हजूर गौसे आदम सरकार फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया ना कि अब्दुल कादिर आप ऐलान कर दो कि उस वक्त तक कोई पीर नहीं बनेगा, उस वक्त तक कोई वली नहीं बनेगा जब तक अब्दुल कादिर जिलानी का कदम उसकी गर्दन पर ना लगे। अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया कि उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता, कोई पीर नहीं बन सकता जब तक अब्दुल कादिर जिलानी का कदम उसकी गर्दन पर नहीं लगता। इधर हुजूर गौस पाक ने ऐलान किया बगदाद शरीफ में, उधर अजमेर शरीफ के अंदर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी गर्दन को झुका लिया, मुरीदों का मजमा लगा हुआ है। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज से लोगों ने पूछा कि हजूर क्या बात है, आप बात करते करते आपने छोड़ दी और अपनी गर्दन को झुका लिया। आपने फिर बुलंद आवाज से फरमाया अल्लाह अकबर, फिर कहा अल्लाह अकबर, फिर कहा अल्लाह अकबर, 3 मरतबा कहा बस। और तीसरा चौथा लफ्ज आपने ये कहा कि ए अब्दुल कादिर, आपने कहा कि मेरा कदम सिर्फ गर्दन पर, बल्कि मैं मोइनुद्दीन ये कहता हूं कि आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं है, मेरी सार और मेरी आंखों पर भी है। आपने तस्लीम किया। और सबसे पहले गौसे आजम के ऐलान के बाद जिसको वलायत की मोहर लगी उसका नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। और ये मोइनुद्दीन अजमेरी जो है ना, ये हजूर गौसे आजम सरकार के खालाजाद भाई भी हैं। हजूर दाता अली हजवेरी के भांजे हैं, गौस पाक और ख्वाजा साहब भांजे हैं। आपने ऐलान किया और हम उस गौसे आजम सरकार के मानने वाले हैं जिस गौसे आजम सरकार आप अभी बचपन में थे, थोड़ी सी ज़िंदगी थी, यानी थोड़ी सी उम्र थी, अभी तालिब इल्मी दौर भी शुरू ज़्यादा नहीं किया था, अभी बचपन में ही थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ ना खेल रहे थे, रोज़ाना खेलना। एक दिन अब्दुल कादिर जिलानी खेलने के लिए मोहल्ले में ना निकले, अपने घर में मौजूद थे, लोग इकट्ठे होके, बच्चे इकट्ठे होके हजूर गौस पाक सरकार की बारगाह में गए। अब्दुल कादिर आज आप खेलने के लिए मेरे साथ क्यों नहीं आए, ख़त्म के लिए मंगवा लो सामान थोड़ा सा, अपने हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आए। तो हजूर शहनशाह बगदाद ने पता क्या फरमाया, फरमाया कि मैं तुम्हारी जैसा थोड़ी बच्चा हूं। समझ आई मेरी बात की, कि मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी बच्चा हूं जो तुम्हारे साथ बाजारों में खेलता फिरूं, मैं नहीं खेलने आऊंगा। उन्होंने मजबूर किया। आपने फरमाया ठीक है, अगर तुम कहते हो फिर आज खेलना मेरी मर्जी से है, आज तुम्हारी मर्जी से नहीं खेला जाएगा, आज खेल मेरी मर्जी की होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो दूसरा कहेगा क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलता है तो हम कबड्डी खेलेंगे, हम ये गेम खेलेंगे, हम ये गेम खेलेंगे। नहीं, हजूर गौस पाक ने फरमाया कि रोजाना हम खेला करते थे जैसे आपकी मर्जी होती थी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी बच्चा हूं जो आपके साथ बाजारों में खेलता फिरूं, आज मेरी मर्जी से खेला जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो हजूर गौस पाक ने फरमाया ठीक है। एक कपड़ा लिया आपने नीले रंग का, जहां से हजूर गौसे आजम का नीला परचम शुरू हुआ ना, आप हजूर गौसे आजम सरकार के गुंबद का रंग भी नीला है, आपने नीले रंग का एक कपड़ा लिया, एक छड़ी के ऊपर उसे ऐसे चढ़ा दिया और झंडा बना लिया। झंडा देखा ना आपने, नीचे उसका डंडा होता है, सोटी होती है, उसके ऊपर कपड़ा होता है। तो गौसे आजम ने झंडा बनाया नीले रंग का, बाजार में लेके आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे हैं, और पता क्या कह रहे हैं, आप मेरे साथ बोलोगे, बोलोगे बुलंद आवाज से। तो हजूर गौसे आजम सरकार अपनी जुबान से फरमाते हैं, कहते हैं जो मैं कह रहा हूं मेरे पीछे पीछे पढ़ो सारे। क्या कहते हैं, बुलंद आवाज से आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, बुलंद आवाज से। आवाज नहीं आई मुझे, बुलंद आवाज और जोर से। ये गौस पाक की बड़ी करामत है, मोहब्बत में बुलंद आवाज से पढ़ो, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, गूंज पहले, ला इलाहा,
لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. یہ بچے پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حضور شہنشاہ بغداد بازار میں پڑھتے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے بچے بھی پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک مقام پہ پہنچے, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بے شمار بچے ہی بچے ہیں, اور بچوں کے ساتھ ساتھ محلے کے بازار کے بڑے بڑے جوان ہیں, بابے بھی ہیں, داڑھیوں والے بھی ہیں, سفید داڑھیوں والے بھی ہیں. وہ سارے مسلمان ہی نہیں ہیں, سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. اور تحریروں کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر 70,000 آدمی, کتنے 70,000 آدمی شہنشاہ بغداد کے ساتھ 70,000 آدمی جڑ گئے. تو سارے پڑھ رہے ہیں لا الہ لا الہ. آپ نے کھڑے ہو گئے, دیکھا کہ پیچھے بندے ہی بندے, دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے. حضور شہنشاہ بغداد نے کھڑے ہو گئے, آنکھیں بند کی, مدینہ کی جانب منہ کیا اور حسنین کے نانے کو پکارا کہ یا رسول اللہ یہاں تک کام کرنا میرا کام تھا, آگے کرو نوازی کرنا آپ کا کام ہے. آپ نے پھر فوراً وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے پھر بلند آواز سے پکارا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب سب لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ, حضور غوث اعظم نے ہاتھوں کو باندھا, آنکھوں کو بند کیا اور پھر بلند آواز سے کہا محمد الرسول اللہ. کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ. سب نے کہا محمد الرسول اللہ, اور 70,000 آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ کب کا دور ہے؟ جب آپ بچپن میں تھے. آج کل ہمارے جو بچے ہیں نا, ہم بھی کبھی اپنے بچوں کو ہم نے نہیں روکا, وہ جیسی بھی گیم میں کھیلتے ہیں ہم نے کبھی اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی, جو مرضی کھیلیں. آج کل ایک بڑی گیم چلی ہے, لوگ اپنے بچوں کو نہیں روکتے. ایک نا مجھے بڑا اچھا بندہ ملا, 5 وقت کا نمازی بھی ہے اور حج بھی اس نے کئی حج کیے ہیں, عمرے بھی کیے ہیں. تو مجھے بڑے نا فخر سے آگے بتاتا جی میرا بچہ ماشاءاللہ آن لائن یہ گیم کھیلتا ہے جی. شاہ جی اس بچے نے 1.5 لاکھ روپے ایک ماہ میں کمایا. میں نے نا ویسے ہی پوچھ لیا, مجھے ویسے اتنی معلومات نہیں تھی, لوگوں سے سنا تھا, میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کون سی گیم کھیلتا. اس نے کہا جی وہ PUBG کے نام پہ گیم ہے, وہ کھیلتا, اتنے پیسے اس نے پھر اپنا اکاؤنٹ اس نے سیل کر دیا. ایک بندہ اتنے پیسوں میں اس کا اکاؤنٹ بھی لے گیا, بڑے پیسے اس نے مجھے بتائے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے نا یہ بات پہلے مفتی منیب الرحمان سے سنی تھی, نیٹ پہ میں بات سن رہا تھا اس گیم کے متعلق. اس نے فتویٰ جاری کیا مفتی منیب الرحمان نے, انہوں نے کہا یہ بندہ جو گیم یہ کھیلتا ہے وہ نبی پاک کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. کیا فتویٰ دیا؟ جو PUBG گیم کھیلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا, آپ فرما رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اس میں حرج کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ گیم کا آخری جو مشن ہے وہ ایک کمرہ ہے, اس کمرے کو گرانا ہے. ایک کمرہ ہے, اس کمرے کو گرانا ہے. اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے وہ کمرہ خانہ کعبہ ہے. یہ موذیوں کی تیار اور یہودیوں کی یہ تیار کی ہوئی گیم ہے جو ہمارے مسلمان بچے بھی کھیل رہے ہیں. اس گیم کا آخری مشن جو ہے نا, اس میں ایک کمرے کو گرانا ہے, کمرہ خانہ کعبہ ہے. اور آج دیکھ لیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ یہودی یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے قبلہ اول کو صفحہ 80 سے مٹا دے, لیکن جس کی شان میرا خدا بیان کرے اسے دنیا دار کیا گرا سکتا ہے. آج بھی الحمدللہ فلسطین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو یہ جذبہ دیا ہے. وہ حماس کے لوگ, وہ نوجوان, انہوں کا پتہ کیا مشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. جو فلسطین کے لوگ ہیں نا, وہ جیسے ہم بر صغیر کے ہمارے اندر کچھ ہندوؤں سے مسلمان ہو گئے, کچھ سکھوں سے مسلمان ہو گئے, کچھ عیسائیوں سے مسلمان ہو گئے. جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ, جس برادری سے بھی ہو, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, غصہ نہ میری بات کا کرنا. خواہ کوئی رانا ہے, کوئی رائی ہے, کوئی مغل ہے, جٹ ہے, جو بھی ہے, جس برادری سے بھی ہے, سید زادوں کے علاوہ باقی جتنی برادریاں ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلموں سے مسلمان ہو کے آگے آئے ہیں. ایسے ہی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور یہاں پر یار ایک اور میں اصلاح کے لیے آپ کی بات نہ کر دوں. اگر اکثر نا مسجدوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے جی 50 روپے مسجد کے لیے دیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 روپے قبول فرمائے, اور جتنے بھی خاندان میں فوت ہوئے ہیں سب کو اللہ جنت دے دے.
یہ کہتے ہیں نہیں؟ بولو یار، کہتے ہیں نا؟ سنا ہے نا آپ نے اعلان؟ آئندہ آپ نے اس بات پر عمل کرنا ہے، ان اعلان کرنے والوں کو یہ سمجھانا ہے جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو جنت دے، جتنے بھی سے مراد پیچھے کچھ کافر بھی تھے ہمارے بڑے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، وہ کافر تھے، تو بتاؤ کافر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ بولو یار، تو جب ان کے لیے دعا نہیں تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو یہ کہا کرو جو حقدار امیدوار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بات یہ کر رہا تھا فلسطین کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں، جتنی قومیں موجود ہیں، زیادہ تر جو قومیں ہیں وہ نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں۔ وہ صرف مر اس بات پر رہے ہیں، جہاد اس بات پر کر رہے ہیں کہ یہ قبلہ اول وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بڑوں نے عبادتیں کی ہیں۔ یہ عبادت گاہ فلسطین کے اندر بیت المقدس ہماری مسلمانوں کی وہ قبلہ اول ہے، جہاں پر ہم سجدہ کی جس جانب پہلے کیا کرتا تھے نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے، نبی پاک ہمارے بھی وہاں پر جا کے سجدہ بھی کر کے آئے ہیں، وہاں پر نبی نماز بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جہا کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اقصا میں نماز پڑھی ہے میرے نبی نے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو وہاں امامت کروائی ہے۔ میرے نبی نے اس قبلے کی جانب بھی سجدہ کیا، اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ لوگوں نے اعتراض کیے، بات چلتی رہی۔ ایک دن کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی اے محمد، آپ نے آپ کو کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر ایسا تو نبی ہے، ایسا پاورفل نبی ہے، ہمارے قبلے کی جانب کیوں منہ کر کے نماز پڑھتا ہے؟ اپنا قبلہ لے کر آ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ آج بھی مدینہ شریف کے اندر وہ مسجد موجود ہے، مسجد قبلۃ العین۔ یہ قاری صاحب ماشاءاللہ 84 والوں کی خوش بختی ہے، لوگ نبی پاک کے حدیث مبارک ہے جو بندہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف کی زیارت کر کے آتا ہے نا، 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ان کو بھی 40 دن ملی، ابھی غالباً 1 ہفتہ ہو گیا ہوگا، 1 ہفتہ ہوا خانہ کعبہ کی زیارت کر کے، اور ڈائریکٹ پڑھانے کے لیے 84 میں تشریف لے کے آ گئے۔ یہاں پر آئے، ابھی یہ ماشاءاللہ نئی زیارت کر کے آئے ہیں، تو ان سے پوچھ لو وہاں پر، اور جن لوگوں نے زیارت کیا وہاں پر یقیناً حاجی بھی بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ یاسین صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور میں نے بھی الحمدللہ کئی مرتبہ زیارت کی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد قبلۃ العین، 2 قبلوں والی مسجد۔ اگر تاریخ پڑھی جائے، پوچھا جائے کہ مسجد قبلۃ العین 2 قبلوں والی کیوں کہتے ہیں، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اس مسجد میں کھڑے ہو کے میرے نبی نے دوران نماز یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ وہ مجھے یہ بد دعا دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا میں خدا دیکھ رہا ہوں، محبوب چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلہ بنانا میں خدا کا کام ہے۔ نبی پاک نماز پڑھتے ہی گھومے، ایسا گھومے کہ خانہ کعبے کی جانب آپ نے منہ کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں 2 قبلوں والی مسجد۔ اور اس کے بارے میں ایک اور میں بات برکت کے لیے کروں گا، وہ بات یہ ہے، رانا صاحب لے آؤ تشریف اندر۔ وہ بات میری یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے خانہ کعبہ سے مدینہ شریف گئے نا، تو صحابہ کرام جو میرے نبی پاک کے ساتھ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے ایک دن کہ حضور میں بڑا پریشان ہوں۔ ایک صحابی نے کہا کیا بات ہے حضور؟ میرا بڑا کاروبار تھا مکے کے اندر، اور یہاں پر میں آیا میرا کاروبار نہیں رہا، میرا کاروبار کم ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں۔ اور ایک نے کہا کہ حضور مکے کے جو لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہم سے عبادت میں بھی آگے چلے گئے، ہم سے عمل میں بھی آگے چلے گئے، رزق میں بھی آگے چلے گئے حضور، وہ ہم سے زیادہ امیر ہو گئے، عمل میں بھی امیر ہو گئے، رزق میں بھی امیر ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے حضور؟ ہمارا بنا بنایا کاروبار، ہماری دولت ان لوگوں نے محفوظ کر لی ہے، ان کے پاس خانہ کعبہ ہے، جب چاہتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ جبریل پیغام لے کے آئے کہ ابھی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو بندہ مسجد قبلۃ العین کے اندر 2 نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ 2 نفل پڑھنے سے 1 مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا، کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اللہ ہمارا قبول کرتا ہے، اللہ نے ہمارا عمل قبول کر لیا، گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن اس جگہ پر نماز پڑھنا، صرف 2 نفل پڑھنا، اس کی گارنٹی میرے نبی نے دی تھی۔
کیا دی؟ فرمایا کہ اس مسجد کے اندر جو بندہ 2 نفل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مقبول سے مراد جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ تو سامعین کرام، بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے جیسے آج فلسطین کے اندر ہمارے قبلہ اول پر وہ ظالمین جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہاں پر ظلم و تشدد اتنا کیا جا رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، لیکن پھر بھی الحمدللہ وہاں کے حماس کے مجاہدین جو ہیں، فلسطین کے مجاہدین مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے بڑے سالوں سے بند مسجد کو آباد کر کے، لیکن قربانیاں دینے کے باوجود بھی وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مسجد جو ہے نا ان سے چھین لی ہے۔ اب یہاں پر یہ جمعہ کا خطبہ بھی ہوا، نماز بھی، اور باقاعدہ 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہودی ملک اسرائیل، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے صدقے نیست و نبود فرمائے، وہ ملک اب بھی فلسطین پر حملے کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک نے وہاں پر مدد پہنچانے کی تو بڑی بات ہے، یہ اعلان بھی نہیں کیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑے بڑے اسلامی ملک کھڑے ہیں، بڑے بڑے پائیدار، بڑے بڑے پاورفل ملک موجود ہیں، جیسے ہمارا پاکستان بھی ہے، الحمدللہ پاورفل ملک ہے، لیکن ایسا کوئی ابھی تک عمل نہیں آیا۔ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پہلے بھی میں نے الحمدللہ 3-4 چینلوں پہ بیٹھ کے بھی یہ کھلی بات کی ہے کہ ہماری حکومت کو یہ چاہیے صرف ایک بیان ہی ریکارڈ کروا دے کہ فلسطین والوں گھبراؤ نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، وہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، چھوٹا سا ملک ہے، ہمارا یقین کریں ہماری حکومت پاکستان کی بس آواز سن کے وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن ہم کیا کریں، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ ہمیں اپنے ملک کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، جو بھی چیز ہم پسند کرتے ہیں اسرائیل کی ہمیں پسند ہے، ایسی ہے نا، لیکن ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ 11ویں پکا لیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، لنگر پکتے ہیں تو کھا لیتے ہیں۔ جب نعت خان شعر پڑھتا ہے، سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، رج رج کے کھایا کر، ہم تبرک سمجھ کے نہیں، پھر پیٹ بھر کے ہی کھاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ اتنا خرچہ کرنے کا پیغام، آپ کو بلانے کا پیغام، آپ ہر مصروفیت کو چھوڑ کے آئے ہو حضور غوث اعظم کی یاد میں۔ حضور غوث اعظم کا جو مشن تھا دین اسلام کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ نماز ہے، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ایسی زندگی گزارو کہ لوگ بازار میں جائیں تو پوچھیں نا یہ کون ہے، بات دے کر پہچان ہے رسول اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے زندگی بسر کرنے کی